السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 167 168 اور 169 ان آیات کا ترجمہ اور انشاءاللہ معنی کی مختصر سی وضاحت ہم اللہ کے حکم سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، قد تحقیق، ضلوا وہ گمراہی میں پڑے، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ اللہ ایسا نہیں ہے، لیغفر لہم کہ انہیں بخش دے، ولا اور ایسا نہیں ہے، لیہدیہم کہ ان کو ہدایت دے، طریقہ راستے کی، الا طریقہ لیکن طریقہ جہنم جہنم کا، خالدین فیہا اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، وکان ذالک اور یہ ہے، علی اللہ یسیرا اللہ پر بہت آسان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکتے رہے، تحقیق وہ گمراہی میں بہت دور جا پڑے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور شرک کے مرتکب ہوئے، اللہ انہیں ہرگز بخشنے والا نہیں اور انہیں کسی راستے کی ہدایت دینے والا نہیں سوائے جہنم کے راستے کے جس پہ وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ کافروں کے بارے میں قرآن حکیم کی یہ بات ایک اصول کے طور پر لکھ دی گئی یہاں پر، ایک آپ کہہ لیں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کیٹیگوریکل ایک اصول ہے، اور وہ کیا کہ جو کفر کرتے اور اللہ کے راستے سے صد کا لفظی مطلب ہوتا ہے نظر انداز کرنا، خود بھی روکنا، دوسروں کو بھی روکنا۔ اور اس کے جس بھی دور میں یہ قرآن حکیم مختلف ادوار کے مختلف ٹیکٹکس، یہ لفظ ان سب کو اس میں کور کر جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے سے خود بھی روکتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو روکنے کے لیے بھی اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کوئی ایپ لانچ کرتے ہیں، کوئی موبائل کا کوئی ڈیٹا ایزی کر دیتے ہیں، لوگوں کی ایزی ایکسیس کر دیتے ہیں، کوئی بھی ایسی ٹیکٹک جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر، اس کی کتاب، اس کی شریعت کو چھوڑ کر اللہ کے راستے کے علاوہ کسی راستے پر چلیں، تو ایسے لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ ضل کا لفظی مطلب ہوتا ہے راستہ گم ہو جانا۔ تو بیسیکلی آپ اگر قرآن حکیم کے فرسٹ پیج سے دیکھتے ہیں تو ایک مستقل سمبل ہے قرآن حکیم میں سفر کا، جرنی کا۔ ہمارا اس دنیا میں آمد ایک سفر ہے، اور اس سفر میں جانے کی جو بھی ایک شرطیں ہیں اس میں بہت امپورٹنٹ شرط یہ ہے کہ آپ کا راستہ نہ گم ہو۔ جیسا کہ ہم میں سے اکثر لوگ زندگی میں اس تجربے سے گزرے ہوں گے کہ ہمیں راستہ جب نہیں ملتا تو ہماری کیا مینٹل کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو اس شخص کو جو کہ ڈیلیبریٹلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انکار کر رہا ہے اور اس کے راستے سے روک رہا ہے، پھر اس شخص کو کبھی بھی راہ مستقیم کی ہدایت نہیں ملتی۔ کیونکہ یہ لوگ کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ان کی اپنی چوائس ہے نا، یہ زندگی is all about doing the right choice at the right time۔ جب آپ صحیح معنوں میں اچھی چوائس نہیں کریں گے تو پھر اللہ بھی آپ سے ہدایت کی طلب، آپ کے دل سے ہدایت کی جب طلب نہیں تو پھر اللہ ہدایت کے مواقع بھی چھین لیا کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ ظلم یہاں پر کیا مطلب ہے؟ شرک۔ تو جو کافر ہیں، کیونکہ قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو جو اللہ کو اس کا جائز حق نہیں دیتا، جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کی ساری سسٹیننس اس کو پرووائڈ کی، جس نے زندگی کا ایک ایک اس کے لیے راستہ آسان کیا، وہ اس اللہ کو اس کا جائز حق نہیں دے رہا، تو اللہ فرماتا ہے پھر ایسے لوگوں کو اللہ نہیں بخشے گا
اور ان کو کسی راستے کی طرف رہنمائی نہیں دے گا۔ لم یکن اللہ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو بخش دے اور ان کے لیے راہ مستقیم کی ہدایت دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں یہ بات بڑے واضح انداز میں سمجھا دی ہے کہ کفر اور ظلم اور شرک اور اللہ کے راستے سے روکنا یہ ایک کیریکٹر ہے جو قرآن حکیم میں پیش کر دیا گیا۔ اس میں یہ کسی ایک خاص انسان کو ریفر نہیں کر رہی ہے آیت، یہ کسی خاص ایک گروہ کے بارے کو ریفر نہیں کر رہی، یہ کچھ کوالٹیز کو ریفر کر رہی ہے۔ تو لہٰذا جس کے اندر بھی یہ کوالٹی ہوگی وہ شخص انہی کا انجام یہی ہوگا کہ جس کا طریقہ یا راستہ جہنم ہی ہوگا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ تو کفر کے مطلب کی بھی اگر آپ وضاحت کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے چھپا لینا۔ تو جو اللہ نے ان کو ایک دلائل و براہین کے ذریعے اپنی ذات کا ادراک اس کے اندر ڈالا تھا، انہوں نے اس پہ کوئی بھی توجہ نہیں کی، اور انہوں نے ان تمام چیزوں کا انکار کیا جس پر ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا تھا، یعنی اللہ، اس کے فرشتے، اس کے انبیاء، کتابیں، آخرت کا دن، ان سب سے انکار کر کے ہر ایک شخص کو اللہ کے راستے سے روکتے رہے، تو یہ دور گمراہی میں جا پڑے۔ اللہ ان لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، ان کو کوئی راستہ نہیں دکھائے گا۔ تو جیسا ان کا ایکشن تھا ویسا ہی اللہ کا ری ایکشن ہوا، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ انسان کے گمان کے قریب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر وہ ظلم کے ساتھ، شرک کے ساتھ، انہی بد اخلاقیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ رہے ہیں تو پھر ان کو ان کی اس بد اخلاقی کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اللہ ان کو کبھی بھی راہ مستقیم کی طرف ہدایت نہیں دے گا سوائے راستے کے جو جہنم کا راستہ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ اللہ کو اس کی اللہ تعالیٰ نہ کسی کے سامنے جواب دہ ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اعمال اور اپنے افعال کو دنیا میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے کسی کا محتاج ہے۔ تو پیاری بہنوں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں کافروں میں شامل نہ کرے۔ کافر وہ جو نعمت کا انکار کرتا ہے، کافر وہ جو اللہ کی نعمت کو چھپاتا ہے اور غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے، کافر وہ جو جس کے ایمان اور عقیدے میں بیسک پرابلم ہے، کافر وہ جو انکار کر کے اپنی بیڈ چوائس کی وجہ سے اپنے ہی زندگی میں دکھوں اور تکلیفوں اور اللہ کے عذابوں کے دروازے کھول چکا، اور اللہ ایسے لوگوں کو نہ بخشے گا، نہ ہدایت دے گا سوائے دوزخ کے راستے کی، اور بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔